خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ ہر ایک مسلمان کو پتہ ہے۔ دنیا کے ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے۔ عزیز دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن۔ ساری زندگی جو شخص روزانہ 5 بار کعبہ شریف کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہو تو اس کا دل کیوں نہیں چاہے گا کہ جس طرف وہ نماز پڑھتا ہو اپنا چہرہ کر کے اس کعبے کا دیدار بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ لیکن پیارے دوستو، ذرا آپ یہاں تصور کیجئے کہ اگر کعبہ شریف جو اللہ کا گھر ہے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور جس جگہ سے ساری دنیا کے مسلمان بہت محبت کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا؟ تو یہ منظر کیسا ہوگا؟ جی ہاں دوستو، ایسا بھی ایک وقت اس دنیا کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا۔ پھر آپ نے اس آدمی کی نشانی بتائی، تو دوستو ہم اس ویڈیو میں اس شخص کی نشانی بتائیں گے اور پوری حدیث آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اور آپ کو ابراہہ کا واقعہ بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش سے 25 دن پہلے جب اس نے کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا تو وہ واقعہ بھی کیا تھا اور کیسے اسے منہ کی کھانی پڑی تھی، تو یہ ہم آپ کو اس پورے ویڈیو میں بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ جب یمن کے بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ ور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، بہت ہی شاندار عالیشان گرجا گھر بنایا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ جیسے خانہ کعبہ میں حج کرتے ہیں تو وہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں بہانہ بنا کر گھس گیا، اور اس گرجا گھر میں جا کر اس نے گندگی کی، نجاست کی اور اسے لت پت کر دیا۔ جب ابراہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، وہ آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ ابراہہ سے آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے کے اندر بلا لیا، اور جب ابراہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ ایک بلند قامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور زاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ پوچھا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور ہمارے مویشیوں کو جو آپ نے بندی بنا لیا ہے، جو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اسی کے متعلق میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ تو یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر لیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، معاذ اللہ۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کا ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار یعنی تباہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟
اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہی کہیں چھپ کر پناہ لو۔ پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری سے رو رو کر دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے: اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آیا اور جیسے ہی ابراہا اپنے ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ابراہا نے اس کو بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے لشکر نے ابراہا کی فوج پر اس قدر زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آنن فانن میں ابراہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے دعووں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا؟ جب ابراہا اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو دوستو، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ایک ستارہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم اور دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہے، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی ہوگا۔ حبشہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایتھوپیا جو ہے اس میں جو افریقن ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ سے ایک حبشی کعبہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے
بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افز کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور افز وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اس شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔